جیسا کہ آپ لوگ ایام اعضاء ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں تمیز دیا جاتا ہے کہ حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں ذکر امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے کردار کو روشن کیا جاتا ہے۔ صلوات میں میرے لیے حکم یہ تھا کہ آج شہزادی کونین کی والدہ ماجرہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں بیان کروں، ان کی سوانح حیات کے بارے میں اور ان کی جس عمر میں شادی ہوئی ہے اس شادی کے موقع کے بارے میں کہ جس وقت خالق کائنات نے اپنے رسول اکرم کی شادی کو جناب خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے پیش کیا کہ اس وقت پر جناب خدیجہ الکبریٰ کی کیا عمر تھی۔ دیکھیں، کچھ حصے میں فضائل رسول میں اور کچھ حصے میں فضائل جناب خدیجہ الکبریٰ کے بیان کرتا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ دلیل کے ساتھ اس بات کو پیش کریے گا کہ اس وقت پہ ان کی عمر کیا تھی۔ تو جناب تمام فرقوں کے اعتبار سے میں نے جو کوشش کری ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں مصنف اور محدثوں کے نام آپ لوگوں کے اذہان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جب کبھی کسی کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے تو وہ اس ریکارڈ سے نکالے اور دیکھ سکتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، میں اپنے الفاظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچوں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، کوئی کیا کہہ کے چلا گیا میں اس کا بھی ذمہ دار ہوں۔ صلوات پڑھے پر محمد میں ایک بات بتاؤں، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ازواج رسول میں سے سب سے اعلیٰ حسب کی عورت ہے۔ حسب اور نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ سے اعلیٰ نسب کسی زوجہ کا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں لطف اندوز ہوئیے گا کیونکہ خدیجہ اس ذات گرامی کا نام ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔
محمد تو یہ سب ہم پہلے ہوتے ہیں، پہلے ایک بار مجلس میں بیٹھ پھر جو ہے وہ 10-5 منٹ تو کلامی رہتا ہے اور پھر ختم ہی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بات سنیں آپ، خدیجہ اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کی اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے، نواسے بھی معصوم ہیں، شوہر بھی معصوم ہے. آپ دیکھیں، آپ کہہ سکتے ہیں باقی ازواج کو امہات المومنین کہہ سکتے ہیں، مگر ام المعصومین صرف خدیجہ کا لقب ہے، بیوی کا لقب ہے. آپ سمجھے؟ یعنی آپ باقی رسول اسلام کی شادی ابھی بیان کروں گا میں کس عمر میں ہوئی تھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کتنی عمر ہے بیان کر دیتا ہوں. رسول اسلام کی، پھر میں راویوں کے نام، محدثوں کے نام سب بیان کروں گا، میں لکھ کے لایا ہوں اس لیے تاکہ کوئی مجھ سے طلب کرے تو میں اسے سند دے سکوں اور جسے کہیں نہ ملے وہ میرے پاس آئے، میں دوں گا اسے سند. رسول اسلام کی 25 سال کی عمر تھی. بعض نے لکھا ہے کہ 40 سال تھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی، وہ بھی بیان کروں گا. بعض نے لکھا ہے 28 سال تھی، بعض نے لکھا ہے کہ 25 سال تھی. لیکن جب وفات جناب خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کرا تو سب نے لکھا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر یا تو 53 سال تھی یا 50 سال تھی. بات سمجھے؟ اگر جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی 40 سال کی عمر میں ہوتی تو اس اعتبار سے رسول اسلام کے ساتھ 25 سال رہی ہیں وہ، تو 65 سال میں انتقال ہونا چاہیے تھا، مگر وفات ہوئی ہے یا تو 53 سال میں یا 50 سال میں. تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یا تو عمر 28 سال تھی یا 25 سال تھی. تو رسول اسلام نے اپنی زندگی کے 25 سال اکیلی جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزارے ہیں اور ہجرت کے بعد میں 10 سال میں 10 بیویاں کریں. اور جب تک جناب خدیجہ الکبریٰ رہی کوئی دوسری شادی نہ کری. کوئی مورخ، کوئی محدث یہ نہیں لکھ سکتا کہ جب تک رسول اسلام کی زندگی میں جناب خدیجہ الکبریٰ نہیں ہے رسول نے دوسری شادی کری ہے. تو آپ دیکھیں 25 سال جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تنہا رہے ہیں رسول، اور ہجرت کے بعد میں 10 بیویاں 10 سال میں. تو یہ بات بیان کرتی ہے کہ ضرورت کے ماتحت رسول نے شادی نہیں کری تھی بلکہ مصلحت کے ماتحت شادیاں کری تھی رسول نے. صلوات پڑھیں پر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ضرورت کے ماتحت شادیاں نہیں کری تھی رسول نے، ضرورت کے ماتحت، مصلحت کے ماتحت شادیاں کری تھی. 25 سال اکیلی بیوی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ اور 10 سال میں 10 بیویاں. بتا رہے ہیں یہ 10 سال کہ یہ ضرورت کے ماتحت نہیں ہے بلکہ مصلحت کے ماتحت ہے. آپ دیکھیں خدیجہ الکبریٰ کون بیوی ہے؟ خدیجہ الکبریٰ وہ بیوی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اعلان کیا کہ اے نبی جب ہم نے تمہیں پیاسا دیکھا اس عالم میں تو ہم نے تمہیں مستغنی کر دیا مال سے. 4 لوگ ہیں کہ جن کے مال کو اللہ نے اپنا، جن کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا ہے اور کسی کے کام کو اللہ نے اپنا کام نہیں کہا ہے. ایک ان میں سے جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، اور خدیجہ الکبریٰ وہ بیوی ہے کہ جب جناب رسول اسلام کی شادی ہوئی تو اس وقت پہ ہر قدم پہ ایک اونٹ اور ایک غلام اور ایک کنیز آزاد کرتی ہوئی اپنے محل سے خانے ابو طالب تک آئی ہے. یعنی کل ملا کے یہ کہوں کہ خدیجہ الکبریٰ اس شہزادی کا نام ہے کہ جس نے اسلام کو پال کے جوان کیا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد صلی علی محمد وعلی محمد. اب میں بیان کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں تقریر کا آغاز کروں گا. مصنفوں کے نام، محدثوں کے نام آپ باغور سماعت فرمائیں اور یہ مائک کے ذریعے سے پورے گاؤں کے اندر جا رہی ہوگی آواز. جناب خدیجہ الکبریٰ خویلد کی بیٹی تھی. خویلد ان کے والد محترم تھے جو تاجر تھے، یعنی خاندانی طور پر امیر تھی.
سمجھے؟ تاجر تھے ان کے والد صاحب. خویلد کس کے بیٹے تھے؟ جو اسد کے بیٹے تھے. اسد جا کے ملتے ہیں ہاشم سے، یعنی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ 5ویں پشت میں تھی جناب ہاشم کی. ہاشم کے بھائی سے جو نسل چلی ہے تو 5ویں پشت میں جناب خدیجہ الکبریٰ تھی، یعنی نسب کے اعتبار سے رسول اسلام کے ساتھ ساتھ تھی شہزادی. کوئی بیوی حسن نسب کے اعتبار سے رسول کی خاندان بنی ہاشم سے نہیں تھی، مگر خاندان بنی ہاشم سے اگر کوئی باپ کی طرف سے نسبت رکھتی تھی تو وہ خدیجہ الکبریٰ تھی. اور ماں کی طرف سے 8ویں پشت میں رسول اسلام کی جا کے ملتی ہیں. یہ نسب تھا اس کا جناب خدیجہ الکبریٰ کا. امام حاکم یہ نشابوری اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے اپنی کتاب مستدرک الحاکم میں صفحہ نمبر 182 پر اور جلد نمبر 3 میں بیان کیا ہے کہ رسول اسلام کی جس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 25 سال کی تھی اور رسول اسلام کی عمر 25 سال کی. ہاں صحیح ہے. ایک دوسرا امام بیہقی یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے لکھے ہیں کہ جب رسول اسلام کی اصح قول کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں جب شادی ہوئی تو رسول اسلام کی 25 سال عمر تھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی بھی 25 سال عمر تھی. 2 قول ہو گئے. اس کے بعد میں امام حنبلی نے لکھا ہے کہ رسول تحقیق اصل کی بنیاد پر اصح قول کی بنیاد پر ایک قول کے مطابق جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر 28 سال تھی اور رسول اسلام کی عمر 25 سال تھی. امام ابن اماد حنبلی شجرۃ الذہب کے جو مصنف ہیں کتاب ہے ان کی شجرۃ الذہب اس میں لکھتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ کی جب شادی ہوئی ہے تو جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت میں 28 سال تھی. رسول اسلام کی عمر 28 نہیں 25 سال تھی. یہ ٹھیک ہے مصنف ہے اہل سنت اور بڑے بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے بہت کتابیں لکھی. اس کے بعد میں ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ 28 سال عمر تھی جناب خدیجہ کی کہ جس وقت ان کی شادی ہوئی. ٹھیک. اس کے بعد میں لکھا ہے بلا زکری نے کہ ان کی عمر 28 سال تھی. یہ مصنف ہے. اور اس کے بعد میں ابن سعد اور زبہی اور اردبیلی نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر 28 سال تھی اور رسول اسلام کی عمر 25 سال تھی. ٹھیک ہے. اور صحیح من سیرت النبی میں اردبیلی نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر جس وقت ان کی شادی ہوئی ہے تو 28 سال تھی اور رسول اسلام کی عمر 25 سال تھی. صلوات پڑھے پر محمد دیکھو میں اچھے خاصے مصنفوں کا اور اچھے خاصے محدثوں کا نام بتا چکا ہوں. یہ سب وہ ہے کہ جو اہل سنت کے بڑے عالم دین ہیں اور جن کے ذریعے سے یہ بات مشہور ہوئی ہے. دیکھو قول کا مشہور ہونا الگ شے ہے اور قول کا صحیح ہونا الگ شے ہے. بات سمجھ رہے ہیں ہم؟ قول مشہور الگ ہوتا ہے اور قول صحیح الگ ہوتا ہے. اور اس میں ہوتا ہے ایک اصح یعنی کہ جس کا بیان کرنے والوں کے راویوں میں یہ شبہ بھی نہ پایا جائے کہ ان میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہو. اور یہ سب قول اصح کی بنیاد پر بیان کیا ہے. میں نے جو راویان بیان کیا ہے کہ راویوں نے بیان کیا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر جس وقت میں ان کی شادی ہوئی تھی 28 سال تھی اور رسول اسلام کی عمر 25 سال تھی. ایک اور صلوات کا سہارا دے خدیجہ الکبریٰ حسب اور نسب کے ذریعے سے تمام ازواج میں فضیلت رکھتی. اور اگر اس بات کے اوپر دیکھا جائے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہونے میں فضیلت ہے تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ 4 عورتیں ہیں دنیا میں کہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں. ان میں سے 2 یہ ماں بیٹیاں ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب فاطمہ زہرا اور ایک جناب مریم اور ایک جناب آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی. یہ 4 عورتیں ہیں. تو جنت کی عورتوں میں جو سردار ہیں ان میں بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کا نام ہے اور جو ساری عورتوں کی سردار ہے وہ فاطمہ زہرا. جناب خدیجہ الکبریٰ کے فضائل چند فضائل بیان کروں گا. آپ نے دیکھا خود جنت کی عورتوں کی سردار
شوہر ملا تو ایسا ملا کہ جو نبیوں کا سردار، شوہر ملا تو ایسا ملا کہ جو رسولوں کا سردار، داماد ملا تو ایسا ملا جو ولیوں کا سردار، داماد ملا تو ایسا ملا جو مومنین کا سردار، داماد ملا تو ایسا ملا جو امام المتقین کا سردار، داماد ملا تو ایسا ملا جو سردار بطحہ کا اولاد، داماد ملا تو ایسا ملا جو صفا و مروہ کی اولاد، داماد ملا تو ایسا ملا جو ابو طالب کی اولاد، داماد ملا تو ایسا ملا جو جنت و دوزخ کا کرنے والا، داماد ملا تو ایسا ملا جو مرضی خالق کو خریدنے والا۔ آپ سمجھ رہے ہیں داماد کی فضیلت دیکھیں، صلوات پڑھے پر محمد صلی بھائی دیکھو خود جنت کی عورتوں کی سردار، شوہر ملا تو رسولوں کا سردار، نبیوں کا سردار، رحمت للعالمین بن کے آیا، داماد ملا تو ولیوں کا سردار، مومنین کا سردار، متقیوں کا امام، یاسوب الدین، علی ولی اللہ، عین اللہ، وجد اللہ، نفس اللہ، نفس رسول۔ آپ سمجھے یعنی سرداری سردار اس گھرانے میں بھرے پڑے ہیں، اور جب نواسے ہوئے تو آپ دیکھیں جوانان جنت کے سردار، نواسے دیکھیں یعنی کہ نہ تو شوہر کے اعتبار سے کوئی خدیجہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کسی کا داماد ایسا کہ داماد کے اعتبار سے کوئی خدیجہ کا مقابلہ، اور نہ کسی کے پاس نواسے ایسے کہ جو حسنین جیسے سلامات پڑھے پر محمد نہ تو نواسے ایسے، نہ داماد ایسا، نہ شوہر ایسا، تو آخرکار یہ مسلمان کرتا کیا ہے جو جناب خدیجہ الکبریٰ کے فضائل کو بتاتا ہے؟ تو راویوں نے بیان کیا، محدثوں نے بیان کیا کہ اصل خدیجہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اصل دشمنی ہے علی سے۔ علی کا جس ذات سے رشتہ جڑ جاتا ہے مسلمان اس کی فضیلت کیوں؟ کیونکہ علی نے قتل کیا ہے منافقین کا اور کافرین کا۔ اب جن کے اجداد منافقین میں تھے وہ علی سے چلے، جن کے اجداد کافرین میں تھے وہ علی سے چلے۔ صلوات پر محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ شوہر دیکھو جناب خدیجہ الکبریٰ کا، مسلمانوں نے لکھا کہ جس وقت شادی ہوئی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی تو وہ صاف ضعیف عورت تھی۔ تو بھائی ضعیف عورت ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مان لیتے ہیں کہ چلو ضعیف تھی، تو ایسی کیا خصوصیت تھی کہ 10 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی رسول صرف خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے؟ ایسی تم میں کون سی خصوصیت نہیں تھی کہ تم تھی تمہیں یاد نہ کیا گیا؟ جو ناتی اسے رسول یاد کرتے تھے۔ آپ سمجھے یعنی 25 سال رسول اسلام نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزارے۔ رسول کی شان میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ زوجہ رسول جناب خدیجہ الکبریٰ کے شوہر کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وما علمک ما لم تکن تعلم، اے رسول ہم نے تجھے ہر شے کا علم دے دیا ہے۔ اور اس رسول کے ذریعے سے اور جانے کے داماد خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں کیا کہا؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ جب نواسے ہوئے تو کیا کہا گیا؟ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ اور پھر کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، یعنی کہ حسین روشنی کا ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، یعنی جس کے نواسے کے بغیر کوئی مسلمان نجات نہ پا سکے اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آپ سمجھے یعنی خدیجہ الکبریٰ کتنی ذات مقدس کا نام ہے۔ تو میں ایک کافی راویوں کے نام بیان کر چکا، کافی محدثوں کے نام بیان کر چکا ہوں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی کے بارے میں جب جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی کے بارے میں محدثوں اور مصنف نے بیان کیا تو 28 سال عمر لکھی ہے، رسول اسلام کی 25 سال عمر لکھی ہے۔ پھر جب وفات کا تذکرہ آیا تو مصنف نے کہا یا تو 53 سال تھی اور یا پھر 50 سال تھی، یہ دو اقوال ہیں۔ اگر 40 سال کی عمر میں شادی ہوتی تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ انتقال 25 سال کی عمر 25 سال رسول اسلام کے ساتھ کریں گے، تو انتقال 65 سال کی عمر میں ہونا چاہیے تھا۔ 40 اور 25
65 اور جب کیا نام ہے 25 سال یا 28 سال کی عمر میں انتقال یعنی شادی ہوئی ہے تو انتقال 25 سال کی عمر 25 سال تک رسول اسلام کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر 25 سے لگایا جائے تو 50 سال اور اگر 28 سے لگایا جائے تو قریب 50 سال. تو اصح قول کی بنیاد پہ بات یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر 28 سال تھی جب رسول اسلام سے ان کی شادی ہوئی. صلوات پڑھے بر محمد والے. یہی جناب خدیجہ الکبریٰ ان کے باپ تاجر تھے. کیا تھے ان کے باپ؟ تاجر تھے. خویلد اس تاجر کا نام ہے کہ جو عرب میں مشہور تجارت کرا کرتے تھے. باپ کی میراث آئی اور باپ کی میراث آنے کے بعد میں خود کا جو مال تھا جناب خدیجہ الکبریٰ کا, یہ خدیجہ الکبریٰ نے جب تجارت شروع کری تو ان کی تجارتی سامان بڑے واضح تھے اور بہت زیادہ تھے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال مکے کی سرزمین سے یمن کی طرف جاتا تھا تو جو پہلا اونٹ نکل کے مکے سے یمن کی طرف جاتا تھا وہ یمن میں داخل ہوتا تھا اور آخری اونٹ نکل کے مکے سے یمن کی طرف جاتا تھا. یعنی 80,000 اونٹ ایک ساتھ تجارت کیا کرتے تھے. کس قدر کا مال و دولت کا ملکۃ العرب کہا گیا ہے. ملکۃ العرب جس کو جناب خدیجہ الکبریٰ کو کہا گیا ہے ملکۃ العرب, عرب پتی بیوی یعنی رسول اسلام کی. تو جب جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال واپس آیا کرتا تھا تو تاریخ نے لکھا کہ ان کے اونٹ اس غلوے کو سے باندھے جایا کرتے تھے جو سونے کے ہوا کرتے تھے اور ان کی کنیزوں کے کمر کے پٹے چاندیوں کے ہوا کرتے تھے. اسی عالم میں عرب کے جاہل بدھو عرب کی ملکۃ العرب کا مال لوٹ لیا کرتے تھے. رات کی تاریخی میں جب 2-3 مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال لوٹ لیا گیا تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے شریعت کی ملکہ نے طہارت کا پردہ اپنے سر پر رکھا اور قیامہ قدموں سے بڑھی اور ڈیرے ابو طالب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. بیان کروں ڈیرا کسے کہتے ہیں؟ آپ بزرگ لوگ ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ڈیرا کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی گاؤں کے باہر, شہر کے باہر, قصبے کے باہر جہاں پر مستقل رات اور دن کھانے پینے کا انتظام ہو دوسرے لوگوں کے لیے اس جگہ کو ڈیرا کہا جاتا ہے. یعنی اس زمانے میں کہ جب لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تھی علی کے باپ کا ڈیرا چلتا تھا اور سارا عرب وہاں سے کھایا کرتا تھا اس زمانے میں. تو جناب خدیجہ الکبریٰ جناب ابو طالب کے ڈیرے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. ابھی تک شادی کا کوئی امکان نہیں تھا. جناب خدیجہ الکبریٰ آنے کے بعد نہ گئی آپ سردار بتا ہیں, آپ سردار مکہ ہیں اور میں برداشت ہونے کی وجہ سے اپنے مال کے ساتھ ساتھ نہیں جا سکتی. ابو طالب نے بیان کیا شہزادی بات کیا ہے؟ آپ خویلد کی بیٹی ہیں, آپ کا نام خدیجہ ہے. بات کیا ہے؟ کہا کہ آپ سردار مکہ ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ کافر لوگ میرا مال لوٹ لیتے ہیں. جناب ابو طالب نے نہ سوچا نہ سمجھا اور کہا جناب خدیجہ الکبریٰ سے کہ بیوی آپ اپنے گھر مطمئن ہو کے چلی جائیں, آج کے بعد آپ کا مال کوئی نہیں لوٹے گا. یہ کس نے کہا؟ جناب ابو طالب نے کہا. بس یہ سننا تھا کہ خدیجہ الکبریٰ واپس ہونے لگی. اب جو غلام ساتھ میں تھا اس نے خدیجہ الکبریٰ کو متوجہ کرا اور متوجہ کرنے کے بعد میں کہا کہ بیوی یہ تو بتائیے آپ نے ابو طالب سے یہ نہیں پوچھا کہ انتظام کیسے کریں گے؟ آیا تمہارے مال کے ساتھ محافظ لگائیں گے یا چوروں کو اپنے دروازے پر بلائیں گے یا خود آپ کے مال کے ساتھ میں جائیں گے؟ کم سے کم ان سے تفصیل تو معلوم کر لیتی کہ مال کی آپ کی حفاظت کریں گے کیسے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا خاموش ہو جاؤ. اصل در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہہ دیا میرا مال نہ لوٹا جائے گا تو اب میرا مال لوٹا نہیں جائے گا. صلوات پڑھے بھائی ادھر جناب خدیجہ الکبریٰ ڈیرے سے باہر نکلی. جناب ابو طالب نے علی کے باپ نے علی کا شریف ترین باپ جو مسند پر بیٹھا ہوا تھا اس باپ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ مکہ کے تمام چودھریوں کو بلا کر لاؤ
جو رات میں چور ہوا کرتے تھے اور دن میں چودھری بن جایا کرتے تھے، سب کو میرے ڈیرے پر بلا کر لاؤ۔ سارے مکے کے چودھری ڈیرے ابو طالب پر جمع ہو گئے۔ اب جناب ابو طالب نے خطبہ دیا کہ جس کو تاریخ نے خطبہ قریش لکھا ہے، یعنی کہ قریش سے ہونے والی باتیں جو جناب ابو طالب نے خطبہ دینے کے بعد میں پہلے خطبے میں کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اگر یہ کافر تھا تو اللہ کا تذکرہ کیسے کرتا تھا؟ اگر یہ کافر تھا تو اپنا کلام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیسے کرتا تھا؟ سارے مکے کے چودھریوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو سنو، آج آئی تھی خویلد کی بیٹی کہ جس کا نام خدیجہ ہے، اور اس نے شکایت کری ہے، اور شکایت یہ کری ہے کہ مکہ کے رہنے والے اس کے مال کو لوٹ لیتے ہیں، اور آپ لوگ ہیں کہ جو رات میں سفر کرا کرتے ہیں، تو آپ کی شکایت خویلد کی بیٹی مجھ سے کر کے گئی ہے۔ آپ نے دیکھا سارے چودھریوں کو ابو طالب نے اپنے دروازے پر بلا لیا، جتنے بھی مکہ میں اس وقت میں موجود تھے۔ اس میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا تو ہم پھر کیا کریں، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، تو پھر تاریخ نے تو اس کا نام لکھ دیا، نام لینا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا ہم کیا کریں، تو جناب ابو طالب نے اس کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں قسم خدا کی تمام تقریریں ایک طرف اور ابو طالب کا یہ جملہ ایک طرف ہے، سب کو بٹھانے کے بعد میں کہا سنو، عورت کے مال کو لوٹ لینا کوئی مردانگی نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جناب ابو طالب کا تھا، اور قسم خدا کی یہ بات صرف ابو طالب جیسا مرد ہی مکے کے مردوں سے کہہ سکتا تھا کہ عورت کے مال کو لوٹ لینا کوئی مردانگی نہیں ہے۔ خاموش ہو گئے سب کے سب۔ پھر ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اصل میں ہم کیا کریں، آپ نے دیکھا نہیں ہے ہم پتھر بیچے، پتھر توڑے، مکے میں پتھروں پتھریوں کے علاوہ ہے کیا چیز، ہم کریں تو کیا کریں؟ تو جناب ابو طالب نے کہا آپ نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہا کہ تمہارا اتنا جو قابو نہیں ہے کہ تم تجارت شروع کر سکو۔ یہ جناب ابو طالب نے مکے کے چودھریوں سے کہا جو ڈیرے میں آ کے رات کو کھانا کھاتے تھے اور پھر اس کے بعد میں اپنے کام پر نکل جایا کرتے تھے، اور پھر مکے میں دن بھر وہ چودھری پن دکھایا کرتے تھے۔ تو جناب ابو طالب نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس میں مال نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ سنو، جتنا جس کے پاس مال ہے وہ مال لے کر آؤ، اور خدیجہ کے مال میں اپنے مال کو ملا دو، اور جب تجارت کا قافلہ واپس آئے تو جس نے ایک اونٹ دیا ہے وہ 2 اونٹ لے جانا، جس نے ایک بکری دی ہے وہ 2 بکریاں لے جانا، جس نے ایک سوئی دی ہے وہ 2 سوئییں لے جانا، جس نے ایک مشت گندم دیے ہیں وہ 2 مشت گندم لے جانا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک آدمی ایسا تھا کہ اس نے اپنے گھر کی دیواریں بھی چاڑی کہ کوئی سوئی نہیں رہ جائے۔ پھر اس کے بعد میں مورخین نے لکھا اصل میں بات یہ تھی کہ وہ راہ حق میں اپنا سارا مال دینا چاہتے تھے۔ میں کہوں گا راہ حق میں مال دیتے تو پہلے مال دیتے، یہ تو ڈبل ہونے کا لالچ تھا۔ یعنی اگر مال راہ خدا میں دے رہے تھے تو پہلے دیتے، یا ابو طالب کے مشورے کے بعد میں دے رہے ہیں تو ڈبل ہونے کا لالچ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جس نے راہ خدا میں روٹیاں دی، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں آیتوں کے ذریعے سے محفوظ کر دیا۔ جس نے جملے کو دیکھیں، جس نے راہ خدا میں روٹیاں دی تو اللہ نے آیتوں کے ذریعے سے قرآن میں اس کے تذکرے کو محفوظ کر دیا۔ اگر تم نے اونٹ دیے تھے تو یہ تو بہت بڑی شے تھی، کوئی تو آیات کرتی کہ راہ خدا میں اونٹ دیے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے راہ خدا میں نہیں دیے تھے، مال کو ڈبل کرنے کے لالچ میں دیے تھے۔ اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ جس وقت ملکۃ العرب کا مال اونٹوں پر لگا، 4 اونٹ جایا کرتے تھے جناب خدیجہ کبریٰ کے مال کے ساتھ ساتھ میں، جن پہ چابیاں رہا کرتی تھی، جن پر چابیاں رہا کرتی تھی۔ جب مال لگا اور جناب خدیجہ کبریٰ کے اونٹ مکے سے نکلنے لگے تو وہی لٹیرے حفاظت کر رہے تھے تو کل تک لوٹا کرتے تھے، حفاظت کر رہے تھے یہ کہ اس مال میں ہمارا مال بھی جا رہا ہے۔ آپ نے شان ابو طالب دیکھی
ایک خطبے سے جو چوروں کو محافظ بنا دے وہ ابو طالب ہے. صلوات پر محمد جو ایک لایا ہے وہ دو لے جائے, جو ایک بکری لایا ہے وہ دو بکریاں لے جائے, جو ایک مشت گندم لایا ہے وہ دو مشت گندم لے جائے, جو ایک سوئی لایا ہے وہ سوئی لے جائے. اب وہی لوگ جو کل تک رات کے اندھیرے میں خدیجہ الکبریٰ کا مال لوٹا کرتے تھے وہی حفاظت کر رہے ہیں. ہمارا مال بھی موجود ہے. اب تو 3 مرتبہ قافلہ چلا گیا, 3 مرتبہ قافلہ جا کے واپس آ گیا, ایک سوئی تک نہ لوٹی گئی. جناب تو سمجھ میں آیا یعنی کہ محافظ ہی وہ لوگ تھے تو چور تھے تو سوئی کہاں سے لوٹی جاتی, ورنہ پہلے تو لوٹ لیا کرتے تھے. جب جناب خدیجہ الکبریٰ جناب ابو طالب سے یہ بات شکایت کرنے کے بعد میں اپنے گھر چلی گئی تو سب کا مال جناب ابو طالب نے اپنے ڈیرے پر جمع کروا لیا اور اپنے غلام کو ہدایت دی کہ جاؤ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے غلاموں کو بلا کر لاؤ. دیکھو یہ ہوتا ہے شریفانہ گھرانہ, بیوی کو زحمت نہیں دی غلاموں کو زحمت دی. آپ نے دیکھا غلام آئے اور آنے کے بعد میں ابو طالب نے کہا کہ ذرا اپنا مال دیکھو, یہی وہ مال تھا کہ جو لوٹا گیا تھا. سب نے مال کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا ابو طالب یہ تو بتاؤ کہ آپ نے ان چوروں سے یہ مال نکلوایا کیسے ہے کہ جو ہمارا مال پہلے لوٹا جا چکا تھا. جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال کو واپس منگوا لیا جناب ابو طالب نے. پھر جناب ابو طالب نے کہا یہ چھوڑو کہ مال کیسے منگوایا ہے, مگر صرف اتنا یاد رکھنا کہ خدیجہ الکبریٰ سے کہنا کہ جس وقت ان کا مال واپس آ جائے تو مال کی زکات یعنی کہ مال کا صدقہ کچھ نکال کے ان فقیروں میں تقسیم یعنی جناب ابو طالب کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ فقیر ہیں کہ جن کو صدقہ دیا جا سکتا ہے. خدیجہ الکبریٰ سے کہنا کہ مال کا صدقہ ان فقیروں میں تقسیم کر دیں. جناب خدیجہ الکبریٰ جب مال واپس آیا تو 80,000 درہم کا نفع ہوا. ملکۃ العرب کی شہزادی نے, سیدہ کی ماں نے, زوجہ رسول نے اپنی جھولی میں 80,000 دینار لیے اور لینے کے بعد میں شریفوں کے سردار علی کے باپ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ یہ وہ مال ہے کہ جو منافع پایا ہے, یہ مال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں, ہدیۃً اسے پیش کریں, قبول کریں. تو جناب ابو طالب نے جملہ فرمایا, کہا کہ بی بی یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہم مال لے کر احسان کرتے ہیں؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہم مال لے کر احسان کرتے ہیں؟ تو خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ ہم مال لے کر احسان نہیں کرتے, تو ہم بھی احسان کے نیچے زندگی بسر نہیں کرتے. یہ وہ مال ہے کہ جس کا صدقہ ہے یہ سارے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. جناب خدیجہ الکبریٰ کا وہ مال, روایت میں آیا ہے کہ جس وقت مال آیا کرتا تھا, جب خدیجہ الکبریٰ کا مال جمع ہوا کرتا تھا تو ایک پہاڑ کی چوٹی کی برابر اونچا ہو جایا کرتا تھا. ادھر کے آدمی کو ادھر کا آدمی نظر نہیں آتا تھا اور ادھر کے آدمی کو ادھر کا آدمی نظر نہیں آتا تھا. بعض تاریخ دانوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ غلمیخیں کہ جو جس میں اونٹ باندھا جایا کرتے تھے, تجارت پہ جانے والے وہ سونے کے ہوا کرتے تھے, تو یہ مکے کے چودھری وہ غلمیخ چرا کر اپنی جیب میں رکھ لیا کرتے تھے. ارے جن کی زندگی ابو طالب کی بہو کا مال چرا چرا کر پروان چل رہی ابو طالب کی بہو کا مال چرا چرا کر پروان چل رہی ہو, وہ ابو طالب کے لال کا مقابلہ کرے گی جس کے باپ کا ڈیرا اس وقت میں چلتا ہوں جب لوگ روٹیاں نصیب نہیں ہو رہی. ڈیرا چلتا تھا جناب ابو طالب کا. یعنی کتابوں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس وقت میں صرف 2 ڈیرے تھے. ایک وہ ڈیرا تھا جو خدیجہ الکبریٰ کا چلتا تھا اور ایک وہ ڈیرا تھا جو ابو طالب کا چلتا تھا.
چاہے ادھر چلے جاؤ کھانے کے لیے، چاہے ادھر آ جاؤ، اگر ادھر جا رہے ہو تو فاطمہ کی ماں کے نمخار ہو، سامنے کے دونوں ڈیروں پر جاؤ، یعنی سو جاؤ گے، یعنی کہ شوہر اور بیوی کے ماں کا اور باپ کا نمک کھا کے تمہاری بچے اور تمہاری زندگیاں پروان چڑھیں گے۔ اب تم ان کے بیٹوں سے مقابلہ کرو گے، تمہاری حیثیت، تمہاری مجال کیا کہ تم فاطمہ کی لال سے اپنا مقابلہ کر سکتے ہو؟ جس کی نانی کے ٹکڑوں پر تم پل کر جوان ہوئے، تمہارے ماں باپ، تمہارے بال بچے جناب اس کی نانی کا صدقہ کھایا کرتے تھے، مالگا۔ صدقہ دینے والے الگ ہوتے ہیں اور صدقہ لینے والے الگ ہوتے ہیں۔ آپ جناب آپ ایک موڑ ذرا سا میں دیکھتا ہوں کہ خیبر ہوئی تو انسان جاتے ہو، انسان کہتے ہیں اس اونٹ کو کچھ لمبا چھوڑا ہو اور اس کے اندر اتنا سونا آ جائے کہ اس کی کھال میں پورا ہو جائے۔ جب خیبر فتح ہوا نا تو ایک ایک ٹھیکار مال سونے کا ہر ایک کو ملا۔ تو جب جناب امیر المومنین اپنے گھر آئے تو زوجین محترمہ جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ علی، میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے بچے سونے کے بسکٹوں سے کھیل رہے ہیں آج کل، کہ ان کو مال اتنا ملا ہے کہ ایک ایک کنکار حصے میں آیا ہے، آپ کا مال کیا بھاگنا ہے، آپ کا مال کے راستے میں آ رہا ہے؟ آپ نے تو خیبر میں پتھر پر علم گاڑا ہے، آپ نے مرحب و انتر کو پچھاڑا ہے اور آپ نے کیا نام ہے وہاں کے فاتح ہوئے ہیں، تو آپ کا مال تو بہت زیادہ ہوگا۔ تو مولا کائنات نے خون سے بھری ہوئی تلوار کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد مسکرائے اور مسکرانے کے بعد نے کہا بنت محمد، کیا تمہیں پتہ نہیں ہم سید ہیں اور وہ صدقہ ہے، لہٰذا وہ تو کھا سکتے ہیں مگر ہم نہیں کھا سکتے۔ ارے جب امت محمدیہ فاطمہ کے شوہر اور بچوں کے صدقے پر بن رہی ہے تو ہم مجال کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کے باپ کا مقابلہ کریں؟ سلام پر محمد جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، میں بیان کر چکا ہوں، شوہر جو انبیاء کا رسول، شوہر جو سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، داماد جو سید الاولیاء ہے، بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، بیٹی عورتوں کی سردار ہے، خود عورتوں کی سردار ہے، یہ سارے سردار ایک گھر میں مل گئے۔ اب کم سے کم خاندان میں اگر ملنا ہے تو کم سے کم ایک سردار تو چاہیے کہ جو ان کے جیسا ہو سکے۔ اب راویوں نے لکھا کہ جناب ابو طالب سے جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ میرا مال تجارت بہت زیادہ جاتا ہے، لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے مال تجارت کے ساتھ جائیں اور تجارت کریں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اگر چاہتی ہو تو میرے بھتیجے محمد کو اپنے مال کے ساتھ ساتھ بھیجو، دیکھو کہ تجارت کسے کہتے ہیں اور منافع کسے کہتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا، جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا یہ محمد کون ہے؟ تو پردے کے پیچھے سے بیٹھی ہوئی مالکن بتول جناب خدیجہ الکبریٰ رسول اسلام کے چہرے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی۔ کیونکہ ان کا ایک بھائی تھا جو عیسائی ہو چکا تھا، وہ تمام اوصاف رسول ان کو بتایا کرتا تھا کہ رسول ایسا ہوگا، آخری رسول وہاں سے مبعوث کیا جائے گا اور آخری رسول کی نشانیاں یہ ہوں گی اور ساری نشانیاں بتایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا جناب خدیجہ الکبریٰ نے کس کے محمد کے بھتیجے کو، تو اب شک پیدا ہوا کہیں یہ وہ نبی تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے میرا بھائی اطلاع دیا کرتا تھا، چچا زاد بھائی تھا جو اطلاع دیا کرتا تھا۔ اٹھی مسند سے اور مسند سے اٹھنے کے بعد میں اپنے غلام کو آواز دی، اس غلام کا نام تاریخ نے میسرہ لکھا ہے، اور آواز دینے کے بعد میں کہا میسرہ میرے قریب آ۔ پردے کے پیچھے مالکن بدول اور پردے کی دوسری طرف میسرہ نے کہا شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا کہ مال تجارت کے ساتھ ساتھ جائے گا، تیرا کام کچھ نہیں ہے، نہ تو بوری اٹھائے گا نہ تو بوری رکھے گا، تیرا کام صرف یہ ہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا محمد نامی شخص ہے تو اس کا سایہ بن کے اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا سایہ بن کے اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ آواز دی، کس نے؟ خدیجہ الکبریٰ نے۔ پردے کو ہٹایا، میسرہ نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں خدیجہ الکبریٰ سے متوجہ ہوا
اور متوجہ ہونے کے بعد میں کہا شہزادی تو ایسے شخص کا سایہ بننے کے لیے مجھ سے کہہ رہی ہے کہ جس کا خود سایہ نہیں ہے. ایسے شخص کا سایہ بننے کے لیے مجھ سے کہہ رہی ہے کہ جس کا خود سایہ نہیں ہے. شہزادی نے سنا پہلی علامت پوری ہو گئی کہ نبی کا سایہ نہیں ہوتا. دل متحیر ہوا, کہا کہ تیرا کوئی کام نہیں ہے, صرف تیرا کام یہ ہے کہ اس رسول کے ساتھ ساتھ رہے گا, اس محمد کے ساتھ ساتھ رہے گا. ٹھیک تجارت جانے لگی. جب تجارت ہو گئی واپس آ گئے. جب تجارت سے واپس آئے تو میسرہ سے آواز دی میسرہ افضل کی واپس آنے کے قریب. میسرہ پردے کے قریب آیا مالک البتول نے, بتول کی شہزادی نے, بتول کی ماں نے پوچھا کہ مجھے یہ مت بتانا کہ یمن میں کتنی تجارت ہوئی, شام میں کتنی تجارت ہوئی, مدینے میں مکے میں کتنی تجارت ہوئی, کہاں کہاں پر مدینے میں کتنی تجارت ہوئی, بصرہ میں کتنی تجارت ہوئی, ایران میں کتنی تجارت ہوئی, فارس میں کتنی تجارت ہوئی, مجھے مت بتا کہ کہاں پر کتنی تجارت ہوئی. مجھے یہ بتا کہ تو نے حالت سفر میں اس کو پایا کیسا, حالت سفر میں تو نے اس کو پایا کیسا. اب میسرہ بیان کرتا ہے شہزادی میں کیا بیان کروں. میں نے جب دیکھا کہ یہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرا تو پہاڑ اسے جھک جھک کر سلام کر رہے تھے. میں نے دیکھا کہ جب درختوں کے درمیان سے گزرا تو درخت اسے جھک جھک کے سلام کر رہے تھے. میں نے دیکھا کہ سنگریزے اس کے ساتھ کلام کر رہے تھے. میں نے دیکھا کہ تسبیح و تحلیلوں کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ ابر اس کے سر پر سایہ بھگت رہتا تھا. میں نے دیکھا کہ پرندے اس کے سامنے اپنے اقوال اپنی باتیں لے کر آتے تھے اور اس سے فیصلہ کرایا کرتے تھے. میں نے شہزادی یہ دیکھا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. شہزادی نے فرمایا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اب میسرہ بیان کرتا ہے شہزادی مجھے معاف کرنا, یا میں نے بے عیب ذات خدا دیکھی ہے یا میں نے بے عیب ذات خدا دیکھی یا تو ذات الہی کو دیکھا ہے یا میں نے بے عیب یہ محمد دیکھا ہے. بس شہزادی خوش ہو گئی, تمام علامتیں پوری ہو گئی کہ آخری نبی آئے گا کہ جس کو پہاڑ جھک جھک کر سلام کریں گے, جس کو درخت جھک جھک کر سلام کریں گے, سنگ ریزے جس کے ہاتھوں پر تسبیح و تحلیل پڑیں گے, بادل سایہ کرے گا اس کے سر پر رہے گا, پرندوں سے وہ گفتگو کرے گا, ساری کائنات کے اوپر اس کا عالم لہرائے گا. شہزادی نے کہا میسرہ 100 اونٹ سونے سے بھرے ہوئے میں نے تجھے دیے. دیکھیں آپ, 100 اونٹ سونے سے بھرے ہوئے میں نے تجھے دیے, 100 اونٹ چاندی سے لدے ہوئے میں نے تجھے دیے, اور یمن کی ساری زمین دی, سارا رقبہ یمن کا تیرا. شہزادی 80,000 اونٹ 80,000 اونٹ تجارت میں ایک ساتھ جایا کرتے تھے, 80 اونٹ نہیں 80,000 اونٹ. تو کہا کہ میں نے سونے سے بھرے ہوئے 100 اونٹ تجھے دی, چاندی سے لدی ہوئی 100 اونٹ تجھے دی, اور یمن کا سارا رقبہ میں نے تجھے دیا. میسرہ گھبرا گیا شہزادی یہ انعام کس لیے دیا. کہا کہ میری التجا ہے, میری فرمائش ہے کہ تو ابو طالب کے گھر جا میرا رشتہ لے کر. خدیجہ الکبریٰ نے خود اپنا رشتہ ابو طالب کے بھتیجے کے ساتھ بھیجا کہ تو میرا رشتہ لے کر ابو طالب کے گھر جا. اور جانے کے بعد میں کہنا کہ خدیجہ یہ چاہتی ہے کہ اپنے بھتیجے محمد سے ان کی شادی کر دی جائے. اب میسرہ کا جواب سنے تو خوش کر دینے والا ہے. میسرہ کہتا ہے بیٹی شہزادی یہ 100 اونٹ میں آپ کو دیتا ہوں, یہ 100 اونٹ جو چاندی سے لدے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو دیتا ہوں, اور یمن کی ساری ملکیت آپ کو دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ آپ نے طلب کیا کیا ہے. آپ نے ابو طالب کے بھتیجے کا رشتہ طلب کیا ہے اور اس کے عوض یہ ملکیت بہت زیادہ کم ہے. یہ ملکیت اس کے عوض بہت زیادہ کم ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر محمد نے تیرا سرتاج ہونا قبول کر لیا تو تیرے بچوں کی محمد جنت کا پروانہ ہوا کرے گی.
اگر محمد نے تیرا سرتاج ہونا قبول کر لیا تو تیرے بچوں کی محبت جنت کا پروانہ ہوا کرے گی. تو شہزادی چاہتا میں یہ ہوں کہ مجھ سے جنت کا وعدہ کیا جائے, ان اونٹوں کو, ان زمینوں کو, ان ڈبوں کو اپنے پاس رکھوائے. آپ نے دیکھا جناب میسرا جناب خدیجہ الکبریٰ سے کیا کہتے ہیں؟ خدیجہ نے وعدہ کیا کہ جا اگر میرا سرتاج میرا محمد بنا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تجھے جنت میں لے کر جاؤں. میسرا گیا, ابو طالب کے سامنے درخواست رکھی. ابو طالب نے خدیجہ سے رائے معلوم کری اور رائے معلوم کرنے کے بعد نے ہاں کر دی. اور ہاں کرنے کے بعد میں جب شادی کا وقت قریب آیا اور شاید کاٹ کا ہوا جا رہا ہوں, اس سے مخصوص باتیں بیان کر رہا ہوں. سارے فضائل کاٹتے کہ شادی میں کیا کیا اہتمام ہے اور شادی کس طریقے سے ہوئی تھی. کل ملا کے یہ ایک جملہ کہہ دوں جناب, غور فرمائیے گا. جناب خدیجہ الکبریٰ کی شان میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, جب شادی کا وقت آیا اور شادی کا کھانا ہوا تو اہل بیت نے شادی کا کھانا خدیجہ الکبریٰ کے گھر کھایا. یعنی کہ اس میں مولائے کائنات بھی تھے, رسول اسلام بھی تھے, ابو طالب بھی تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری کائنات کو کھلا رہے تھے وہ اس وقت دسترخوان خدیجہ الکبریٰ پہ کھاتے تھے. ساری کائنات کو بانٹنے والے شادی کا کھانا دسترخوان خدیجہ الکبریٰ پہ کھاتے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ جب شادی ہو گئی, رسول اسلام کے گھر آئی ہیں, رسول اسلام کو لے کر تو رسول اسلام کی عورتوں نے جوانوں کو چڑھا کر دودھ کر دیا. جوانوں کو چڑھانے کے بعد میں دودھ کر دیا اور کہا کہ خدیجہ الکبریٰ نے عبداللہ کے یتیم سے شادی کی لی ہے, لہٰذا عبداللہ کے یتیم کا قتل کر دیا جائے. یہ خدیجہ نے طلب کرا. سارے مکے کے کافر خدیجہ الکبریٰ کے شوہر کے دروازے پر آ کر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو. دیکھیں جناب شان خدیجہ الکبریٰ کسے کہتے ہیں. جب شہزادی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, کہا کہ دشمن دروازے پر آئے. اب جو آواز لگاتا تھا شہزادی اس کی آواز پہچان لیا کرتی تھی اور کہتے تھے فلاں ابن فلاں کا تیرا باپ میرا مخلوق نہیں ہے, وہ قرضہ کون ادا کرے گا؟ اے فلاں ابن فلاں کا تیری ماں میرے یہاں پہ کنیز نہیں ہے, اس کی آزادی کیسے حاصل کی جائے گی؟ اے فلاں ابن فلاں کا تو میرا مخلوق نہیں ہے, اس کے قرضے کو ادا کیسے کرے گا؟ سب نے شہزادی کی آواز کو پہچانا. کہا کہ شہزادی پھر ہم کیا کریں کہ جس کے ذریعے سے رہائی ملے. شہزادی نے کہا کہ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور اپنا کیا کہا کہ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور اپنے اپنے قرضے معاف کرواتے جاؤ. کل ملا کے دیکھا, کل ملا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 بیویاں رسول کی وہ تھی کہ جن کو اسلام نے پالا. ایک بیوی خدیجہ الکبریٰ وہ تھی جس نے اسلام کو یعنی 10 بیویاں رسول کی وہ تھی کہ جنہوں نے اسلام کے ذریعے سے پرورش کری اپنی, جن کو اسلام نے پالا ہے. واحد خدیجہ الکبریٰ تھی کہ جس نے اسلام کو پال کے رکھ لیا. یہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تھی کہ جس نے اسلام کو پال لیا. جو پروردگار نے کہا ہے کہ میں نے جب تمہیں یتیم دیکھا تو میں نے تمہاری پرورش کری, تمہیں پروان چلایا تمہاری مدد. جب میں نے تمہیں غریب دیکھا تو کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں کر دیا؟ پروردگار نے پرورش تو جناب مختلف نے کری ہے اور ادھر مال جناب خدیجہ الکبریٰ کا اسلام پر لگا ہے. اگر لفظوں کو بدل کر کہا جائے تو خون ابو طالب کا نام اور مال خدیجہ الکبریٰ کا نام اسلام. اگر الفاظوں کو بدل کر کہا جائے تو خون ابو طالب کا نام اور مال خدیجہ الکبریٰ کا نام اسلام ہے. ان کو ہستیت کی اولاد اور مال کو نکال دو پھر دیکھو کہ اسلام میں رہ کیا جاتا ہے. ارے اصحاب اور انصار تو خدیجہ الکبریٰ کے یہاں نوکری کرتے تھے تو سرداری کہاں سے آ گئی؟ اصحاب اور انصار تو خدیجہ الکبریٰ کے یہاں پر ماہانہ نوکری کرتے تھے, ماہانہ تنخواہ لیا کرتے تھے, تو سرداری کہاں سے آئی؟ ابو طالب کے لال نے اور اسی خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی اور ان کے لڑکن کے بیٹوں نے اس اسلام کو پروان چڑھایا, اس اسلام کو بچایا.
یعنی خدیجہ الکبریٰ اس ذات مقدس کا نام ہے کہ جس کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہا، اور ابو طالب اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کے پروان چڑھانے کو اللہ نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا۔ اس کو محمد نے آپ بتائیں کہ جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو محمد کے والد تھی اس نے پروان چڑھایا، جب تک نہیں دادا عبدالمطلب، جب عبدالمطلب کا انتقال ہوا تو اس کے یہاں پروان چڑھے، جناب عبداللہ کے یہاں پروان چڑھے۔ اور کون ہے پروان چڑھانے والا؟ علامہ طالب چوری کا پچھلے سال شاید میں جملہ پڑھا تھا اور پھر اس سال دہرا دیتا ہوں کہ کچھ جملہ اچھا ہے اور یاد آ گیا تو دہرانے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ اسلام سے رسول ابو طالب سے مسلمانوں کو دشمنی نہیں تھی، ابو طالب سے دشمنی نہیں تھی، ابو طالب سے اس بات کے اوپر دشمنی تھی کافروں کو، منافقوں کو، جو کہ کافر پالنے کے موقع ہر بزرگ کو ملے تھے، نبی اور امام پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ بے شک سبحان اللہ، بھائی نبی پالنے کا موقع یا امام پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں ملا تھا۔ اور یہ فضیلت ابو طالب پہ ختم ہو گئی کیونکہ نبوت محمد پہ ختم ہو گئی، اب آگے کوئی نبی نہیں پال سکتا۔ فیضان محترم ابو طالب بڑی فضیلتوں والا انسان، مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے والد کی شان میں، کہتے ہیں کہ اگر میرے بابا روز محشر اللہ سے تمام دنیا میں آنے والوں کے لیے دعا کریں کہ ان کی بخشش، تو میرے بابا کی دعا کو پروردگار ارے بھائی جس کا بیٹا جنت اور جہنم کا بات کیا اس کے بعد کی فضیلت کے کیا کہنے ہیں؟ آپ نے دیکھا ابو طالب کس کو کہتے ہیں؟ ابو طالب اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کا بیٹا ایک شب اگر رسول کے بستر پہ سو جائے تو مرضی پروردگار۔ ابو طالب اس عظیم شخصیت کا نام ہے، دیکھا اپنی مرضی پروردگار ایک شب کے سونے میں قریب، ایک شب رسول کے بستر پہ سوئے تو مرضی پروردگار جناب خدیجہ الکبریٰ کتنی عظیم ہستی کا نام ہے۔ کون ہے جناب خدیجہ الکبریٰ؟ حسب اور نسب کے اعتبار سے جناب خدیجہ الکبریٰ سے آلو کوئی زوجہ رسول تھی، 10 سال میں 10 بیویاں کی ہیں، اتنی ایک دو نہیں، 10 سال میں 10 بیویاں۔ مکے کی سرزمین پر جب تک ہجرت نہ ہوتی ایک بیوی کے ساتھ 25 سال گزار دیے، اور جب مکے کی سرزمین سے ہجرت کر کے مدینے رسول تشریف لے گئے تو 10 سال میں 10 بیوی، یہ بیویاں جو تھیں ضرورت کی بنیاد پہ نہیں تھی رسول کے پاس، مصلحت کی بنیاد پہ۔ اشارہ کرتا ہوا چلوں ساتھ اس کے باپ دادا بھیا بڑے بدماش ہیں، سے رشتہ کر لو، ہو سکتا ہے ان کی بدماشی لگ جائے۔ تو رسول کی تنگ کرنے والے صرف مکے میں نہ تھے، مدینے میں بھی منافقین موجود تھے جن کی بدماشی دبانے کے لیے بھی کچھ لڑکیاں رسول اسلام نے اپنے نکاح میں مدینے میں جانے کے بعد محترم رسول کی ہستی کو سمجھو اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو سمجھو۔ ماں سے مال اسلام سے وظیفہ دینے والی بیویاں ہوتی اور مال اسلام میں وظیفہ دینے والی بیوی ہوتی، اسلام کے مال کے ذریعے سے جوان ہونے والی بیویاں ہوتی اور اپنے مال کے ذریعے سے اسلام کو جوان کرنے والی۔ آپ نے دیکھا دین اسلام کا خون پینے والی بیویاں ہوتی اور دین اسلام کو خون پلا کر جوان کر دینے والی بیویاں، یہی فرق تھا جناب خدیجہ الکبریٰ اور باقی بیویوں کہ یہ بیوی وہ تھی کہ جس کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا، جس کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہا، اور یہی وہ بیوی تھی کہ جس کے ذریعے سے لفظ ابتر رسول اسلام کے اوپر سے ہٹا۔ آس ابن وائل کو معلوم تھا کہ جس نے رسول اسلام کو ابتر ہونے کا کھانا دیا تھا۔ ابتر ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب اپنے بیٹے عبداللہ کو دفن کرنے کے بعد میں جو جناب خدیجہ الکبریٰ سے تھا مکے کی سرزمین پر واپس آ رہے تھے تو آس ابن وائل کو معلوم جانتی انسان تھا کہ جو مسکرایا تنزیہ لوگوں نے چڑھانے والی ہنسی، اور مسکرانے کے بعد کہا لو جی اب تو بات ختم ہو گئی، آخری بیٹا تھا رسول کا وہ بھی ختم ہو گیا، اب رسول کے مشن کو پروان کون چڑھائے گا؟
یعنی میں یہ کہوں کہ ملعون تھا، کافر تھا، اللہ کی اس پہ لعنت ہو، تمام فرشتوں کی اس پہ لعنت ہو، تمام ملائکہ کی اس پہ لعنت ہو، تمام نبی اور اچھے انسانوں کی اس پہ لعنت ہو، مگر ایک بات پتے کی کہہ گیا، جب آخری بیٹے کو دفن کر کے رسول آ رہے تھے تو اس نے یہ کہا تھا کہ آخری بیٹا تھا رسول کا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب رسول کے دین کو آگے کون بڑھائے گا؟ یعنی وہ اتنا ملعون ہونے کے بعد میں بھی یہ بات جانتا تھا اگر رسول کے مشن کو کوئی آگے بڑھا سکتا ہے تو وہ رسول کی اولاد ہو سکتی ہے۔ اصحاب کے بس کی بات نہیں ہے، اصحاب کے بس کی بات نہیں ہے کہ رسول کے مشن کو آگے بڑھائیں، اولاد کے بس کی بات ہے کہ وہ آگے بڑھائیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب رسول اسلام کے دین پر آنچ آئی اور رسول اسلام کا دین خطرے میں آ گیا تو اس وقت پر جناب ابو طالب کا پوتا جس کو قرآن نے رسول کا بیٹا کہا ہے، ابناءکم کے ذریعے سے مباہلے کے وقت سے امام حسن اور امام حسین رسول کے بیٹے ہیں، تو کون آگے بڑھا کیا کسی صحابی کا بیٹا آگے بڑھا؟ یہ رسول اور خدیجہ الکبریٰ کا حکم آگے بڑھاتا اسلام کو بچانے۔ اگر الفاظوں کو بدل کر بیان کروں تو لفظ یہ ہے کہ جب اسلام کی شہرت سوکھ چکی تھی اور اس کے اندر خون موجود نہیں تھا اور وہ پیاسی تھی، اس وقت ابو طالب کے دال نے اپنی شہرت کا خون اسلام کی شہرت کو دے کے اسلام کو زندہ کیا۔ آپ سمجھے، اسلام کو زندہ کر دینے والی ذات امام حسین علیہ السلام کی، تو محرم کو اسی رسول کا نواسا، اسی خدیجہ الکبریٰ کا نواسا کہ جس کی نانی کا مال کھا کھا کے اولادیں اپنی جوان کری تھی، ان اولادوں نے اس خدیجہ الکبریٰ کے نواسے کو کربلا کے میدان میں گھیر لیا، تو محرم کو گھیر لیا۔ 4 محرم تک ساری فوجیں آ کر اکٹھا ہو گئی۔ جناب زینب نے جب دیکھا کہ لشکر یزید کے اور لشکر آ رہے ہیں تو اپنے بھائی کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کا حسن سر پر نگاہ رکھی، اپنے بھائی کے قریب گئی اور جانے کے بعد میں کام آ جائے کہ اس عالم غربت میں کوئی اپنا نہیں ہے کہ جو ہماری مدد کر سکے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جس کی ماں کا احسان اسلام پر ہے؟ وہ آج اتنے بے کس اور مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ مددگار تلاش کر رہے ہیں، کوئی جو مدد کرنے والا ہو۔ حسین نے کہا کہ میرا ایک بچپن کا دوست ہے کہ جس کا نام حبیب ہے، میں خط لکھتا ہوں۔ حسین نے خط لکھا، روایت میں آیا ہے کہ حبیب اس وقت کھانا کھا رہے تھے جب قاصد نے دستر بات کیا ہے۔ حبیب نے بابا سے بلند کہا کون ہے؟ قاصد نے کہا کہ میں قاصد حسین ہوں۔ روایت نے لکھا کہ حسین کے خط کی طرف حبیب اتنے تیزی سے توڑے کہ ایک پہلان کا ایک پیر میں نالین اور دوسرے پیر میں نالین نہیں تھی، سر پہ امامہ نہیں تھا۔ حسین کے خط کو لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا اور رکھنے کے بعد میں پڑھا۔ جب کھولا تو پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا حبیب ہم 2 محرم کو والد کربلا ہو گئے، حبیب ہم 2 محرم کو والد کربلا ہو گئے ہیں۔ حبیب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ماں میری بہنیں بھی میرے ساتھ ہیں۔ حبیب تیرے آنے کا انتظار فاطمہ کی بیٹی کو بڑا ہے۔ ارے حبیب میں حسین ابن فاطمہ ہوں، اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جاؤ۔ حسین کا خط پڑھنے کے بعد حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حبیب خط کو آنکھوں سے لگایا اور لگانے کے بعد میں دل میں سوچا، ہمیں پوچھا کہ حسین کے خط کو پڑھا، کہا کہ پڑھا کہ کیا لکھا تھا؟ کہا کہ لکھا ہے حسین نے کہ میں غریب ہو گیا، میری 4 سال کی بچی سکینہ میرے ساتھ موجود ہے، حسین ہمیں درجہ ارادہ نے گھیر لیا ہے، ہمارے قتل کا بندوبست کر لیا گیا ہے،
حبیب اگر چاہتے ہو تو میری مدد کرو، حبیب اگر چاہتے ہو تو میری مدد کرو. وقت عصر سے پہلے ارے فاطمہ کی لال کی مدد کے لیے کربلا کے میدان میں آ جاؤ. زوجہ نے پوچھا تو کیا خیال ہے؟ دقیقے کا دور تھا. حبیب نے کہا کہ میں گھر بیٹھوں گا اور کیا کروں گا. زوجہ کو غصہ آیا، اپنے سر سے چادر اٹھائی، حبیب کی طرف پھینکی. حبیب یہ تو نے کیا الفاظ کہہ دیا؟ ارے میری چادر اور گھر میں اپنی تلوار لے کے میں فاطمہ کے لال کی مدد کرنے کے لیے جاؤں. حبیب نے کہا بیوی میں تیری صرف امتحان لے رہا ہوں، یہ کیا ممکن ہے کہ فاطمہ کا لال مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ اب حبیب نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد میں کہا کہ نامعلوم راستے سے میرے گھوڑے کو لے کر فلاں راستے پر ملنا میں آ رہا ہوں. کیونکہ وہاں پر ابن زیاد نے پورا لشکر بٹھا رکھا تھا تاکہ کہ حسین کا چاہنے والا کوفے سے باہر نہ جا سکے. اسی اسنا میں حسین کے چاہنے والے حبیب کو، حسین کے بچپن کے دوست کو، حسین کی ڈھارس کو، سکینہ کی آس کو کچھ دیر ہو گئی. اب جب دیر ہوئی اور جب حبیب راستہ طے کرتے ہوئے اپنے غلام اور اپنے گھوڑے کے قریب پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا. غلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال رکھی ہیں اور روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے کو گھبرانا نہیں، اگر میرا آقا حسین کی مدد کرنے کے لیے نہ گیا ارے تو میں تجھ پر سوار ہو کے فاطمہ کے لال کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا. حبیب نے اپنا سر پیٹ لیا، حبیب نے اپنا سر پیٹا. واہ غربتہ، یہ کیا غربت آ گئی؟ فاطمہ کے لال اتنا غریب ہو گیا کہ غلام صاحب فاطمہ کے لال پر ترس کھا رہے ہیں. ارے حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے پر سوار کر لیا. کربلا کی سرزمین پر علی حبیب کے گھوڑے نے پہلا قدم رکھا. حسین نے آواز بلند کری عباس، علی اکبر، اونو محمد میرے قریب آؤ. ارے حبیب کا استقبال کرو. ارے سکینہ کی ڈھارس آ رہی ہے. حبیب حسین کے قریب آئے. بچپن کا دوست تھا، بچپن کا دوست کو دیکھ کر رہا ہو گیا. ارے دوست کے گلے میں باہیں ڈال دی، تڑپ تڑپ کر رونے لگے. جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو سیدہ زینب نے محسوس کیا کہ بھیا کے دینے کی طرف خیمے کے پاس میں رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے. سیدہ زینب نے کہا اما فضا چلا دیکھو تو کہ میرے بھائی سے لپٹ کر روتا کون ہے. جب دیکھا تو حبیب بچپن کا دوست